اسے شیرو نے نہیں میں نے بتایا ہے کہ زمر کہاں ہے۔ میں نے فارس کی جان بچائی ہے، میں نے۔ آبی اس کے مقابل کھڑے ہاشم کی آنکھوں میں صدمہ اترا، تخیر بھرا صدمہ۔ تم نے کیوں؟ کیا میں نہیں جانتی تم نے مجھے کیوں بلایا ہے ادھر؟ تم مجھے انتخاب کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ تم میرے سامنے ایک عورت کو مار کر مجھے ڈرانا چاہتے تھے۔ تم اس طرح مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے، مجھے ساری زندگی کے لیے خوف میں مبتلا رکھنا چاہتے تھے۔ تم ہاشم، تم مجھے اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ آج وہ مر جاتی تو میں تمہاری دہشت اور رعب کی غلام بن جاتی۔ تم میری فارس کے لیے محبت کو خوف کی تھپکی دلا کر سلانا چاہتے تھے۔ کیا یہ تمہیں اتنا آسان لگتا ہے؟ محبت کو انڈو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہاشم، مگر میں نے اس سے محبت نہیں کی۔ عشق غلامی ہے، مجھے اس زندگی میں اس سے کبھی آزادی نہیں مل سکتی۔ تم مجھے اس سے آزاد نہیں کرنا چاہتے تھے، تم مجھے ایک دوسری غلامی میں ڈالنا چاہتے تھے۔ او ہاشم، تمہیں کیا لگا تھا میں ڈر جاؤں گی، تمہاری غلام بن جاؤں گی؟ اس کو سوچنے اور اس سے بات کرنے سے بھی ڈرنے لگوں گی؟ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، اسی خوف سے اس کو چھوڑ دوں گی؟ چنگاریوں سے دہکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے آبی نے نفی میں سر ہلایا۔ اور آج میں یہ جان گئی ہوں کہ انسان کی غلامی نہیں کرنی چاہیے، مگر میں اس چھوٹی لڑکی جیسی بہادر نہیں ہوں۔ میں خود کو اس پھندے سے آزاد نہیں کر سکتی۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ میں اسے بھیڑیا کہہ رہی ہوں، مگر اندر سے وہ مجھے عزیز بھی تھا۔ تبھی تو میں نے کبھی اسے اپنی قید سے آزاد نہیں ہونے دیا۔ قیدی کسے برے لگتے ہیں؟ ایکویریم کے پانی میں جگمگاتی روشنیوں کا عکس آبدار کے چہرے پہ پڑ رہا تھا، وہ عجیب سی لگ رہی تھی۔ مجھے کہتے ہو کہ فارس اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ نہیں ہاشم، انسانوں کے بس میں حفاظت کرنا نہیں ہوتا، مگر عزت کرنا تو ہوتا ہے۔ وہ اپنی عورتوں کی عزت تو کرواتا ہے نا، تم نہیں کروا سکتے۔ اور میں نے جو کیا حب چاہ کے لیے کیا۔ جا اور چاہ میں فرق ہوتا ہے، مگر دونوں کی ہوس انسان کو ہراتی ہے۔ میں ہار گئی ہوں، مگر جیتنے ہاشم کو بھی نہیں دوں گی۔ آج میں اگر کامیاب ہوئی تو فارس کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ تم بھیڑیے ہو اور تمہاری ساکھ ہی ایسی ہے کہ تم بھیڑ بکریوں کو ہی کھا سکتے ہو۔ تم معصوموں کا خون پینے، ان کا دل نکالنے اور ان کے جگر کاٹنے والے بھیڑیے ہو۔ تم ایک ایسے شیطان ہو جس کو اب وقت آ گیا ہے کہ ختم کر دینا چاہیے۔ آبدار یکدم میز کی طرف لپکی، پیپر نائف اٹھائی اور ہاشم کے سینے میں گھسانی چاہی، مگر ہاشم نے چابک دستی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑا۔ وہ پورا زور لگا رہی تھی، مگر ہاشم نے اسے موڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن کی پشت سے دبوچا اور اس کا چہرہ ایکویریم میں پوری قوت سے ڈبو دیا۔ اور اگر میں ناکام ٹھہرتی ہوں تو بھی فارس کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوا جو میں اپنے دل کی مان لوں، اس دل کی جو میری مانتا ہی نہیں۔ نوشیروان چلا کر آگے بڑھا تھا، مگر رئیس نے فوراً اسے دبوچ کر روک دیا۔ بھائی اسے چھوڑیں، وہ مر جائے گی۔ آبدار کے ہاتھ ایکویریم کی دیواروں پہ سختی سے جمے تھے اور وہ سر ادھر ادھر پانی میں ہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس پہ جھکے اس کو اندر کی طرف دھکیلتے ہاشم کی قوت زیادہ تھی۔ چاقو کب کا نیچے گر چکا تھا۔ اور میں کبھی تسلیم نہیں کروں گی کہ میں ایک بری لڑکی تھی۔ میں بری نہیں تھی، میرا دل برا ہو گیا تھا۔ اور دیکھو، میں اب بھی اسی آدمی کو سوچ رہی ہوں۔ کیا یہ عشق ہے یا کوئی آسیب؟ سب کچھ کیا میں نے تمہارے لیے اور تم نے اس کے لیے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ سرخ آنکھوں سے گراتے ہوئے، اس کا سر پانی میں ڈبوئے ہوئے تھا۔ شیرواں اب پھڑپھڑا نہیں رہا تھا، ششدر ساکت کھڑا تھا۔ آبی چلا رہی تھی، ہاتھ پیر مار رہی تھی، مگر سب بے سود تھا۔ میں نے تمہاری جان بچائی تھی۔ اس کے ڈوبے سر کے قریب جھک کر مسلسل نیچے کی طرف زور لگاتے وہ زور سے چیخا تھا، تمہاری زندگی پہ سب سے بڑا حق میرا تھا اور تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ تم نے اس کے لیے مجھے دھوکہ دیا۔ آبدار کی دبی دبی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ وہ پانی میں ادھر ادھر ہلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور میں کوئی پہلی دفعہ مرنے نہیں جا رہی۔ میں آبدار ہوں، پانی سے بنی۔ میں ایک دفعہ پانی میں پہلے بھی مر چکی ہوں، مگر اس وقت چند سوال ادھورے رہ گئے تھے۔ آج ان کے جواب مل جائیں گے۔ کم از کم اب میں نیوٹرل نہیں رہی۔ میں نے ایک سائیڈ چن لی تھی، میرے دل کی سائیڈ۔ کم از کم اب وہ نورانی وجود مجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ اور دیکھو، میں اپنی ماں کی روح کو یہاں سے بھی دیکھ سکتی ہوں۔ پھر اس کے شیشے کی دیواروں پہ جمے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، جسم کو ہلکے سے جھٹکے آئے، مزاحمت کم ہوتی گئی، ہاتھ نیچے گر گئے۔ ایکویریم کے پانی میں خون کی بوندیں شامل ہوئیں۔ آبی کا سرخ رومال کھل کر پانی میں بہہ گیا، اس کا سر بالکل ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں، انسان کے عشق میں جان دینا صحیح ہوتا ہے یا نہیں، مگر اس کی جرت کسی جہان میں نہیں ملتی۔ ہاشم نے اسے گردن سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس کا چہرہ سفید تھا، ہونٹ جامنی تھے، آنکھیں ساکت تھیں۔ ہاشم نے اس کی گردن چھوڑ دی، وہ پورے قد سے زمین پہ آ گری، بے جان، ساکت۔
اس کی سطح پر تیرتا سرخ ریشمی رومال اٹھایا، مٹھی میں بینچ کر نچوڑا اور اسے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ اس کی جان کیوں لی؟ وہ دبا دبا سا چیخا تھا۔ ہاشم نے کندھے اچکائے، کیونکہ اس نے ٹھیک کہا تھا، مجھے افسوس نہیں ہے، 10 دفعہ موقع ملے 10 دفعہ یہی کروں گا۔ وہ جان چکا تھا